لا إله إلا الله لا إله Right now, إلا and press the الله bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وطروں کی تعداد اور ان کے متعلق تفصیلی احکامات وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس وقت صرف 3 وطروں کو ادا کرنے کا جو طریقہ مسنون ہے، جائز اور درست ہے، وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ ہمارے ہاں عموماً 3 وطروں کو ادا کرنے کے 3 ہی طریقے مروج ہیں۔ ایک طریقہ کہ 2 رکعات ادا کی جاتی ہیں، پھر الگ ایک وطر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ کہ 3 رکعات ایک ہی سلام اور تشہد کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور یہ طریقہ بھی عام رائج ہے۔ تیسرا طریقہ جو ہمارے بعض لوگوں کے ہاں مروج ہے کہ 2 رکعات پڑھ کر تشہد بیٹھ کر پھر تیسری رکعت پڑھ کر سلام جو ہے وہ پھیرا جاتا ہے۔ یہ 3 وطروں کے 3 ہی طریقے وہ رائج ہیں۔ تو یہ تیسرا طریقہ جو تشہد بیٹھ کر پھر اٹھ کر ایک رکعت پڑھنے والا ہے، یہ تو درست نہیں ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ الگ ہم کسی موقع پر بیان کریں گے۔ پہلے جو 2 طریقے ہیں، پہلا طریقہ کہ 2 رکعات پڑھی جائیں، سلام پھیر دیا جائے، پھر ایک رکعت پڑھی جائے، یہ بھی طریقہ جائز ہے، بلکہ بعض اہل علم تو اسے افضل کہتے ہیں، اور یہ اس کی احادیث اس متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں، اور اس وقت ہمارا موضوع بحث بھی یہ طریقہ نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ کہ ایک ہی تشہد اور سلام کے ساتھ 3 وطروں کو ادا کرنا، یہ جائز اور درست ہے۔ ہم اس متعلق گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے بعض اہل علم اور مفتی حضرات، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت دے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ 3 وطر جو ہیں ان کو ایک تشہد اور سلام کے ساتھ پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے، حالانکہ یہ بات خود غیر درست ہے۔ اب کئی ایک مرفوع احادیث ہیں جن سے بالکل صحیح احادیث ہیں جن سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطروں کو ایک ہی تشہد اور سلام کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ مثلا سنن کی حدیث ہے، سنن 4 دیگر کتب حدیث میں بھی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، یہ صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی کئی ایک احادیث موجود ہیں۔ تو ان احادیث سے استدلال عام احباب کو سمجھانا اور سمجھنا یہ تھوڑا سا مشکل ہے، دقیق بحث ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ میں صرف چند واضح دلائل آپ احباب کے سامنے ذکر کرتا ہوں جن سے 3 وطروں کو ایک ہی سلام اور تشہد کے ساتھ پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے 3 وطروں کو ایک ہی تشہد اور سلام کے ساتھ پڑھنا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ شرح معانی الآثار 1742 نمبر پہ ہے۔ مسور بن مخرمہ کہتے ہیں، ہم نے امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو رات کے وقت دفن کیا، اور عمر کہنے لگے انی لم اوتر، میں نے ابھی وطر نہیں پڑھے۔ فقام وصففنا وراءہ، وہ کھڑے ہوئے اور ہم نے ان کے پیچھے صف بنائی۔ فصلی بنا 3 رکعات لم یسلم الا فی آخرہن، انہوں نے ہمیں 3 رکعات وطر پڑھائے، اور صرف یعنی پہلے 3 رکعات کے دوران سلام نہیں پھیرا سوائے آخری رکعت کے، یعنی 3 رکعات وطر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک ہی تشہد اور سلام کے ساتھ پڑھے ہیں۔ دوسری دلیل، انس بن مالک جو سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ثابت کہتے ہیں صلی بی انس 3 رکعات لم یسلم الا فی آخرہن ظننت انہ یعلمنی، کہ انس نے ہمیں 3 رکعات وطر پڑھائے اور آخری رکعت میں ہی سلام پھیرا، میرا یہ گمان ہے کہ وہ مجھے سکھانا چاہتے تھے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بالکل صحیح حدیث کے ساتھ، بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تیسری دلیل، مصنف ابن ابی شیبہ میں بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے کہ کان اصحاب علی و اصحاب عبداللہ لا یسلمون فی رکعتا الوتر، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو اصحاب ہیں
وہ وطر کی 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرتے تھے، یعنی 2 رکعتیں الگ اور ایک الگ نہیں بلکہ 3 رکعات وہ اکٹھی ہی ادا کرتے تھے۔ اور اسی طرح مدینہ میں جو اہل مدینہ کا متفقہ عمل تھا وہ بھی 3 وطروں کو ایک ہی تشہد اور سلام کے ساتھ ادا کرنا تھا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ انہوں نے تمام فقہاء کی مشاورت کے ساتھ یہ فتویٰ اہل مدینہ میں رائج کیا کہ 3 وطروں کو ایک ہی تشہد اور سلام کے ساتھ وہ ادا کریں گے۔ اثبت عمر بن عبد العزیز الوطر بالمدینہ بقول الفقہاء ثلاثا لا يسلم الا فی آخرہن، یہ بھی شرح معانی الاثار میں روایت موجود ہے۔ اور شرح معانی الاثار میں اس سے تھوڑی سی تفصیلی روایت بھی موجود ہے کہ فقہاء 7 ان کا بھی یہی فتویٰ تھا کہ 3 وطروں کو ایک ہی تشہد اور سلام کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد 5ویں دلیل، مفتی مکہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ وہ خود بھی 3 رکعات ایک تشہد اور سلام کے ساتھ ادا کرتے، اور اسی طرح امام مکحول رحمہ اللہ وہ بھی 3 وطروں کو ایک تشہد اور سلام کے ساتھ ہی ادا کرتے۔ تو یہ اتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل۔ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایک جماعت کو، یعنی وصففنا وراءہ، یہ جمع ہے کہ ایک جماعت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے تھی، اور انہوں نے 3 وطروں کو ایک ہی تشہد اور سلام کے ساتھ پڑھایا۔ تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل، انہوں نے بھی 3 وطروں کو ایک ہی تشہد اور سلام کے ساتھ پڑھایا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ کسی ایک صحابی رسول کا بھی اس پر انکار کرنا ثابت نہیں ہے کہ کسی نے صحابہ کے اس عمل پر انکار کیا ہو۔ اب آپ دیکھیں گے جمع کے صیغے کے ساتھ ہے کہ کان اصحاب علی و اصحاب عبداللہ، کہ علی اور عبداللہ بن مسعود کے صحابہ جو ساتھی ہیں وہ بھی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام نہیں پھیرتے تھے، اور عطا بن ابی رباح وہ ہے جو صحابہ کرام کی موجودگی میں مکہ میں فتویٰ دیا کرتے، اور امام مکحول بھی تابعی ہیں۔ تو اس قدر واضح دلائل ہونے، اب بعض روایات جو مرفوع ہیں ان میں تو واضح ذکر ہے کہ کان رسول اللہ یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن، ان میں راوی سارے ثقہ ہیں، صرف امام قتادہ وہ عن سے بیان کرتے ہیں۔ اور اس کی تائید معنوی اعتبار سے کئی ایک احادیث سے ہوتی ہے، جس طرح کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا ہے۔ تو ان تمام دلائل کے باوجود یہ کہنا کہ یہ طریقہ بالکل ہی غیر ثابت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا عمل ہے، کسی صحابی نے اس پر انکار نہیں کیا، تابعین کا بھی اس پہ عمل ہے، اور اس کے بعد کے ادوار کے ہر دور کے اہل علم کا یہ فتویٰ ہے۔ بلکہ ہمارے معاصر شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، محدث العصر حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، اور اسی طرح ہمارے مفتی جماعت شیخ عبدالستار الحماد حفظہ اللہ سبحانہ وتعالی وشفاہ اللہ شفاء کاملا عاجلا، ان تمام اہل علم کا یہی فتویٰ ہے کہ 3 وطروں کو ایک تشہد اور سلام کے ساتھ پڑھنا یہ جائز اور درست ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ آدمی 2 رکعات پڑھے پھر 1 رکعت پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کرتے تھے۔ اور بعض اہل علم نے ایک اور تقسیم بھی کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے کچھ رکعات ادا کر چکے ہیں تو اس وقت افضل یہ ہے کہ آپ الگ 1 وطر پڑھیں، 2 رکعات الگ پڑھیں۔ اگر آپ نے ان 3 وطروں سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی تو پھر افضل یہ ہے کہ آپ 3 وطروں کو اکٹھے ہی ادا کریں۔ یہ اس متعلق بڑی تفصیل شیخ عبدالعزیز الطریفی حافظہ اللہ سبحانہ وتعالی انہوں نے ذکر کی ہے، اور اس تقسیم پر بہت سارے دلائل جو انہوں نے تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ تو بہرحال ایک چیز تو بالکل واضح اور روشن ہے کہ 3 وطروں کو ایک ہی تشہد اور سلام کے ساتھ ادا کرنا یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، کسی صحابی کا انکار موجود نہیں ہے، تابعین کا عمل ہے۔ تو ان تمام دلائل کے باوجود اس کو ناجائز کہنا یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔